کڑوا سچ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم غیور صاحب ایمان بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آج کی معروضات کا عنوان ہے اہل بیت کا قرآن و سنت کے مطابق صحیح مصداق کون ہے، اور اہل سنت والجماعت اہل بیت کو عقیدت و محبت کی سلامی کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے لیے سب سے پہلے رہنما ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، اور اس کے بعد ہمارے لیے مشعل راہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، اور اہل بیت صحیح طور پہ جو سمجھ آتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت ان سب کو اپنا رہبر و پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو اہل بیت کرام کے بارے میں دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ جیسے ہم اہل بیت کو صحابہ سے جدا نہیں مانتے، ایسے ہی خود اہل بیت میں بھی توڑ کے قائل نہیں ہیں، جوڑ کے قائل ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک، تو اہل بیت میں جو بھی اہل بیت کرام کا مصداق ہے اس کو دوسرے سے جدا نہیں مانتے، دوسرے سے اس کو مخالف نہیں مانتے، بلکہ باہم ان سب کو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا فرد مانتے ہیں۔ لیکن درجہ بدرجہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا یہ فرمان رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ نبی ہر مومن کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ عام فہم مثال سے اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ پوچھیں تیرا نام کیا ہے،
اگر وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہو، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پاگل کہیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنا نام نہیں جانتا وہ پاگل۔ اور اگر کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، خدا نخواستہ جان بوجھ کر ہنسی مذاق میں یا کسی اور صورت میں وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا محمد الرسول اللہ کون ہے، تو کم سے کم اس پر فتوی کفر آئے گا اور وہ کافر کہلائے گا۔ تو بات سمجھنا آسان ہوگی کہ جس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ وہ پاگل، اور جس کو محمد الرسول اللہ کے بارے میں نہیں پتہ وہ کافر۔ یہ تو مفہوم ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، انہی مومنین کی مائیں ہیں جن کو پیغمبر ان کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، قرآن مجید کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ جیسے پیغمبر مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، تو پیغمبر کی گھر والیاں دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ پیاری ہونی چاہیے، اور پیغمبر کی اولاد دنیا کی اولاد سے بڑھ کر کہیں زیادہ محبوب اور پیاری ہونی چاہیے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اب میں آپ کے سامنے ترتیب وار اہل بیت کرام کے حوالے سے بات عرض کروں گا، اور اس کو سمجھنے کی نیت سے اختلاف برائے اختلاف یا محض ہٹ دھرمی، ضد اور تعصب کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے فلاح و خیر پانے کے لیے اور ہدایت کی طلب کے جذبے سے اس بات کو سنا جائے اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دی جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب نام آتا ہے کسی کی بھی گھر والی کا، کسی شخص کی بیوی کا نام آتا ہے، عام اردو ادب میں بھی اس کو اہلیہ کہا جاتا ہے۔ اہلیہ گھر والی، اہلیہ بیوی۔ اہلیہ جب کسی عام آدمی کی بیوی کا نام بھی ہو تو اہلیہ سے مراد اس وقت نواسی نہیں ہوتا ہے، بیٹی نہیں ہوتا ہے، پوتی نہیں ہوتا ہے۔ سیدھا سیدھا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہلیہ سے مراد بیوی ہے، گھر والی ہے، زوجہ ہے، اور وہ عورت ہے جو اس شخص کے نکاح میں آئی ہے۔ تو اہلیہ، اور ادھر قرآن مجید کا وہ لفظ جو اہل بیت کے سیدھے سیدھے نام سے آیا ہے، اس سے مراد مشکل نہیں ہے کہ ہم پالیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور آپ کی ساری بیویاں ہیں جو امت کی مائیں ہیں۔ اہل بیت کرام کا قرآن مجید کے مطابق مصداق وہی ہیں۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے کا جہاں اختتام ہو رہا ہے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 21ویں پارے کی آخری 3 آیات کریمہ اور 22ویں پارے کی پہلی 3 آیات کریمہ، اللہ رب العالمین ان 6 آیات میں کہیں پر براہ راست اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضور کی ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا نساء النبی، یہ خطاب براہ راست، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ حضور کے واسطے سے ہے۔ یہ ان آیات کے شروع میں الفاظ آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، آپ کی مقدس مطہر بیویوں کو ارشاد فرمائے۔ احکامات دینے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم ان حکموں کی پابندی کرو گی اور اللہ کی یہ باتیں مانو گی، اور یقیناً تم نے ماننی ہے، اگر تمہارے اندر انکار کا جذبہ ہوتا تو میں اپنے محبوب پیغمبر کے گھر کی تمہیں زینت ہی نہ بناتا، حضور کا تمہیں میں جیون ساتھی ہی نہ بناتا۔ ماننی ہے تم نے یہ باتیں، اور اس کے بدلے میں نے یہ انعام عطا کرنے کا ارادہ
کر لیا ہے، اور ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے بالآخر وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ انعام کیا عطا فرمانے کا ارادہ کیا، ان الفاظ میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، پیغمبر کی بیویوں، پیغمبر کے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے پلیدی کو، ناپاکی کو، گندگی کو، اب وہ گندگی، ناپاکی اور پلیدی ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر طرح کی گندگی، پلیتی اور ناپاکی کو اللہ نے تم سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے جب پلیتی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے بعد تم پاکی کا ایک مجسمہ بن جاؤ گی، تم طہارت کا ایک مجسمہ اور ایک پیکر بن جاؤ گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک انعام ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، اور یہ انعام اللہ نے اہل بیت کا عنوان دے کر ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب رہی بات کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ کہیں اور بھی آیا ہے، تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، پیغمبر کی بیوی کے بارے میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی خوشخبری فرشتے کے ذریعے دی، فرشتے خوشخبری لے کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں۔ فرشتوں کی یہ خوشخبری سن کر پیغمبر کو تو تعجب نہیں ہوا، لیکن پیغمبر کی بیوی کو اس پر تعجب ہوا، اور ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تعجب کے انداز میں کہا کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ میں بچے کو اس حالت میں جنم دوں گی کہ جب میں بھی بوڑھی، اولاد کے قابل نہیں، اور میرا خاوند وہ بھی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے میرے حکم سے پیغمبر کی بیوی کو خطاب کیا ہے، اور وہ الفاظ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا کیوں تمہیں تعجب ہوتا ہے، تم پر برکتیں ہوں، اللہ کی رحمت ہو، اے اہل بیت، یعنی پیغمبر کے گھر والوں۔ پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت کہہ کر فرشتے خطاب کر رہے، اور فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک دم بھی نہیں مارتا ہے، ایک سانس بھی نہیں لیتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق فرشتہ اہل بیت پیغمبر کی بیوی کو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے خود پاک پیغمبر کی بیویوں کو قرآن مجید میں اہل بیت کہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، ساری وہ مقدس عورتیں جو پاک پیغمبر کے حرم میں تشریف لائی ہیں، وہ سب اہل بیت کا مصداق ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ 21ویں پارے کی آخری 3 آیات کریمہ اور 22ویں پارے کی پہلی 3 آیات کریمہ، ان میں مسلسل جمع مؤنث کے صیغے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہاں جمع مذکر کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان اور عام فہم جواب ہے، سمجھنے کی نیت سے دیکھا جائے، نہ یہ کہ اعتراض کرنے کے لیے بہانے کے تلاش میں رہ کر انسان ایسی کھود کرید میں مصروف رہے، تو اس کو یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ پیچھے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنْ، یقنت یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے،
یاتی کا لفظ آیا ہے وہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، تو وہاں پر اگر من کی رعایت سے مذکر کا صیغہ لائے ہیں تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ اہل کے رعایت رکھتے ہوئے انکم جمع مذکر کی ضمیر لائے ہیں لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ اور اس کو آسان مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ میری فیملی ہے، آج میرے ساتھ میری فیملی ہے۔ ایک دوست آپ کو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں جاؤں گا، آپ کہتے ہیں فیملی ہے یعنی میری بیوی ہے۔ اور کبھی آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، تو بیوی کے لیے فیملی یا گھر والی آپ کہہ دیتے ہیں، یہ تو ہوا مؤنث۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں میرے ساتھ گھر والے ہیں، یہ ہوا مذکر۔ تو یہ عام گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا اسلوب سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، نم سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اسی قرآن مجید سے ایسے عجیب و غریب اوہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو بالآخر ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اگر اہل بیت کا مصداق کسی کو قرار دیا ہے، اہل بیت کا مصداق ٹھہرایا ہے، تو وہ بلا شرکت غیر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امت کی مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں۔ اور میں بطور برکت کے ان کا نام اس لیے لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مائیں اس حوالے سے بڑی مظلوم ہیں کہ وہ اہل بیت کا مصداق ہوں، اور جب اہل بیت کا ذکر آئے تو بعض مذہبی بہروپیوں اور عجمی فنکاروں کی سازش کا شکار ہو کر ہمارا ایک عام مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اہل بیت میں 4 لوگ ہی آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جبکہ میں نے یہ بات شروع میں عرض کر دی تھی کہ اہل و سنت والجماعت اہل بیت کے دائرے کو تنگ نہیں کرتے، وسیع کرتے ہیں، اور سچے اہل بیت اہل و سنت والجماعت جو صحیح اہل بیت کا جو مصداق ہے انہیں مانتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ لینے سے پہلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس کو امت کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف الحدیث میں بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے پیغمبر اور اپنے محبوب کے حرم میں اس بیوی کا انتخاب کیا ہے کہ جس کی حضور کو حالات کے مطابق ضرورت تھی۔ اس پر کسی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کی مثال اور ایک آپ کی مدنی زندگی کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے جو کامیابی کے زینوں پہ چڑھتا ہے اور اپنی منزل مراد تک پہنچتا ہے، کوئی اچھا رائٹر بنتا ہے، اچھا مصنف بنتا ہے، کوئی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، اگر وہ احسان فراموش نہیں ہے تو ایک وقت میں جا کر وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس کامیابی کو حاصل نہ کر پاتا اگر میری وفادار مخلص بیوی کا تعاون شامل حال نہ ہوتا۔ آپ غور فرمائیں، ہر کامیاب آدمی یہ کہتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا مشن بھی لے کر دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور آپ جتنا کامیاب بھی کوئی نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں مکمل طور پہ کامیابی حاصل کر کے جا رہے۔
جو بھی جا رہا ہے وہ یہی کہتا ہے، لکھنے والا کہتا ہے میں مکمل جو چاہتا تھا نہ لکھ سکا، بولنے والا کہتا ہے میں جتنا چاہتا تھا نہ بول سکا، پڑھنے والا کہتا ہے میں جتنا پڑھنا چاہتا تھا نہ پڑھ سکا، کمانے والا کہتا ہے جتنا کما سکنا چاہتا تھا وہ نہ کما سکا، ہر ایک کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بڑا مشن لے کے آئے اور سب سے زیادہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچے۔ اس بات پہ آپ غور فرمائیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کو بھی سلام عقیدت پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور آقا کو سلام عقیدت کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی محبت دل و دماغ میں سمائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ کہ ایک نوجوان ہے، مکے کی سخت دھرتی میں پیدا ہو رہا ہے، درشتی اور سختی کا ماحول اسے میسر آ رہا ہے، یتیم ہے، ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، دادا دنیا سے جا چکے ہیں، چچے اس کے مخالف ہیں، بہن بھائی اس کا کوئی نہیں ہے، وہ آتا ہے اور اللہ اس کو سب سے بڑی ذمہ داری عطا کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سینٹر میں بھیج کر یہ اعلان کرایا جاتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف کا میں نبی بن کے آیا ہوں اور خدا کا سب سے بڑا نمائندہ بن کے آیا۔ وہ یتیم نوجوان یہ اعلان بلند کرتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے جھوٹے خداؤں سے ٹکرانے کا اعلان کرتا ہے۔ بے بسی ہے، بے سر و سامانی کے عالم، وہ ہر جھوٹے خدا سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکرانے کے نتیجے میں ہارتا نہیں ہے، جیت جاتا ہے، چھا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان سارے اسباب اور ان سارے علل اور سارے نتائج پہ غور کریں گے تو بالآخر آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جہاں پر حضور کی کامیابیوں میں حضور کی محنت کا عمل دخل ہے، وہاں آپ کی مخلص ترین گھر والیوں کا بھی عمل دخل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور یہ لفظ واضح طور پر ارشاد فرمائے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ پیغمبر کی بیویوں عورتوں میں سے اب تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن کر عطا کی، تو بیویاں بھی اللہ نے چن کر عطا کی ہیں۔ اور قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب اب آپ کو ان بیویوں پر نہ تو اضافے کی اجازت ہے نہ ہی ان میں سے کسی کو بدلنے کی اجازت ہے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مکی زندگی کی مثال اور ایک مدنی زندگی کی مثال، کہ اللہ نے ان ازواج مطہرات کا انتخاب کیسے کیا ہے۔ ہم ان اپنی ماؤں کے بارے میں اگر جھگڑتے رہیں کہ یہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہے تو یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ نے جو ان کو رتبہ عطا فرما دیا ہے وہ رتبہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم پاک میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر چھوٹی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غموں اور تکلیفوں کے ستائے ہوئے مکہ کے اس خاص ماحول میں جب آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، انتہائی تکالیف کے باوجود
آپ اپنے پیغام کے ساتھ پورے استقلال، ثابت قدمی اور جرت مندی کے ساتھ وابستہ، لیکن جب گھر میں پلٹ کے آئیں تو ایک بیوی، ایک رفیق حیات اور ایک آپ کی زوجہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو حوصلہ دے، آپ کی ڈھارس بندھائے اور آپ کو مزید آپ کے کام میں حوصلہ مندی کے ساتھ بڑھنے کا جذبہ دیتی رہے۔ اس پر ایک واقعہ جو امت کے ایک بڑے عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی خلوتوں میں اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، بعثت نبوت سے پہلے حضرت سیدنا جبریل امین غار حرا میں حاضر ہوتے ہیں اور اقرا کا اعلان اور پیغام سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ما انا بقارئ کے الفاظ فرماتے ہیں۔ یہ تکرار چلتا ہے، حضرت جبریل امین اقرا فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ما انا بقارئ کہہ کر جبریل امین کو جواب دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، جبریل اور جنس سے ہے، اس اجنبیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طبعی طور پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اور آپ اسی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لاتے ہیں، اور گھر تشریف لاتے ہی آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فرماتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور سارا ماجرا سناتے ہیں کہ اس طرح ایک آنے والا آیا اور مجھے کہا، بار بار کہا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ میں نے اسے جواباً کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب ذرا توجہ سے اس بات کو سننا ہے کہ اللہ نے کیسی حوصلہ مند خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی حالات میں عطا فرمائی ہے۔ حضور نے جب یہ ساری بات سنائی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب جب وہ آئے تو مجھے آپ نے آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے۔ حضرت جبریل امین نے پھر سامنے آ کر اپنی ایک جھلک دکھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک خاص ادا سے اس مسئلے کو حل فرمایا، وہ یہ کہ جب حضور نے کہا کہ اب پھر وہ آیا ہے، آنے والا آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبراہٹ میں تھے کہ نامعلوم یہ آنے والا کون ہے، کس کا پیغام لایا ہے، کس لیے مجھے یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ پڑھیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنی گود مبارکہ میں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مقدس مبارک دوپٹے کو ہٹایا، بال کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس انداز میں یوں چہرے کو جھکایا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ حضور فرمانے لگے ختیجہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ مسئلہ حل ہو گیا، اگر وہ شیطان ہوتا پیغمبر کی بیوی کے بالوں کو دیکھ کر کبھی حیا نہ کرتا، آپ مطمئن رہیے جو پیغمبر کی بیوی کے بالوں کا حیا کر گیا یہ شیطان نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ یہ واقعہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، میں اپنے موضوع کے متعلق دیگر گفتگو کو بھی آگے لے جا کر سمیٹنا چاہتا ہوں،
مکی حالات میں اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو عطا فرمائی، اور مدنی حالات خوشحالی ہے، تن آسانی ہے، اسلامی احکامات مرتب ہو رہے ہیں، اور اسلام باقاعدہ ایک نظام حکومت بن رہا ہے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ایک ایسی عورت چاہیے تھی، اگر اس کو عقلی اعتبار سے سوچا جائے تو یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہے کہ آپ کی باہر کی زندگی بھی دین ہے، گھر کی زندگی بھی دین ہے، باہر کی زندگی بھی آنے والی دنیا کے لیے نمونہ ہے، گھر کی زندگی بھی آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ باہر کی زندگی قیامت تک کی امت تک کون پہنچائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آپ کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے حق ادا کر دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفر و حضر باہر کی زندگی کے ایک ایک معاملے کا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی ادا، آپ کے ہنسنے کی ادا، آپ کے چلنے کی ادا، آپ کے کسی جگہ سے گزر جانے کی ادا، کوئی ایک ادا بھی انہوں نے جانے نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر کتنا ہی فرما بردار بیٹا کیوں نہ ہو، وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے والد گرامی کی داڑھی میں کتنے بالوں کی تعداد ایسی ہے جو سفید ہیں، اور یہ جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کی داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد اتنی ہے۔ باہر کی زندگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتانے کا حق ادا کر دیا، اور احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بھرپور ہیں۔ کوئی ایک حضور کا عمل یا آپ کی ادا امت تک صحابی کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچتی ہے۔ یہ تو باہر کی زندگی کا معاملہ ہو۔ اب گھر کی زندگی بھی نمونہ ہے، پبلک لائف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت تک پہنچائی۔ پرسنل لائف جو گھر کی زندگی ہے وہ کون پہنچائے؟ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی نمونہ ہے۔ تو اس گھر کی ساری زندگی کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ایک ایسی عورت کا جو کم سنی میں حضور کے حرم میں آئی، اور یہ بھی خدا کی اپنی حکمت کے تحت ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3 قسم کی عورتیں آئی ہیں۔ پہلی قسم بیوہ عورت، دوسری قسم مطلقہ عورتوں، اور تیسری قسم کنواری عورت، اور وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ کنواری عورت ایک ہی پاک پیغمبر کے حرم میں آئی ہے، وہ ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کم سنی کے عالم میں اچھا حافظہ، بالکل خالی الذہن، دل و دماغ کی مکمل تازگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا۔ جو عورت بیوہ ہوتی ہے یا مطلقہ ہوتی ہے، بعض اسباب اور بعض حالات کی وجہ سے اس کا حافظہ ذہانت اور دماغ کی وہ تازگی نہیں رہتی ہے کہ باتوں کو اس انداز میں وہ محفوظ کر سکے یا باتوں کو یاد رکھ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب کر کے یہ کام بڑا آسان کر دیا کہ چھوٹی سی عمر ہے، خالی الذہن ہے، دماغ تازہ ہے، حافظہ قوی ہے۔ اب یہ ایک ایسی صورت میں بھی کام سر انجام دیا جا سکتا تھا کہ ایک لڑکی کو پیغمبر اپنے گھر میں رکھ لے اور وہ پرسنل زندگی دیکھتی رہے، لیکن چونکہ بات پیغمبر کی ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کے دامن نبوت پہ
کوئی ایسا داغ تو کیا کسی گناہ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا پیغمبر کے حرم میں اس کی پرسنل زندگی کو دیکھنے کے لیے اور پرسنل زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے کسی لڑکی کو بغیر نکاح کے رکھنے کی بجائے اللہ رب العالمین نے اس نکاح کا بندوبست کر دیا، اور یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بن کے حضور کے حرم میں تشریف لائیں اور اہل بیت کا مصداق ٹھہری۔ اور اس پر بڑی واضح سی دلیل یہ ہے کہ جتنی روایات حدیث کی کتابوں میں دوسری ازواج مطہرات اور امہات المومنین سے ہیں، ان سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، جو حضور سے امت کو ملی ہیں، امت تک پہنچی ہیں۔ دیگر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میں گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے اس بات کو پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا صحیح مصداق، حقیقی مصداق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے نام اس لیے لینا ضروری ہے کہ یہ ہستیاں مظلوم ہیں۔ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ مکہ والے یا دیگر اور کفار اور مشرکین صحابہ کرام پہ ظلم ڈھاتے تھے، وہ ظالم تھے، صحابہ کرام مظلوم تھے، اور یہی کچھ اہل بیت کے ساتھ بھی ہوا۔ ظالموں نے ظلم ڈھائے، وہ مظلوم تھے۔ تو انہوں نے اگلی جو بات لکھی ہے، اس سے اہل سنت والجماعت کا مقدمہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کا ظلم ختم ہو گیا، صحابہ اور اہل بیت کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ مظلوم تھے، اب بھی ہیں، اہل بیت مظلوم تھے، اب بھی ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک وجہ لکھی ہے کہ ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی اور ایک تکلیف ہوتی ہے روحانی۔ جب صحابہ کرام اور اہل بیت دنیا میں موجود تھے، اس وقت جو ظالم تھے انہوں نے ان کو جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، اور اب وہ جب دنیا میں نہیں ہیں تو جو ظالم ہیں وہ ان کو روحانی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم ظالموں کے ساتھی نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت مظلوموں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ وہ مظلوم صحابہ کرام کی شکل میں ہوں تب، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہوں تب۔ تو میں ازواج مطہرات جو قرآن مجید کے مطابق صحیح اہل بیت کا مصداق ہیں، ان کے نام لینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم ہیں، ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے کہ ہماری ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور وہ مائیں کہ جن پر دنیا کی ہزار ماؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ
ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں، ام المؤمنین حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ پوری امت کی طرف سے ہماری ان ماؤں کو جو اہل بیت کا صحیح قرآنی مصداق ہیں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے خطاب ذیشان سے نوازا اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور ایک چادر لی، اور اس چادر میں خود بھی تشریف فرما ہوئے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو اس چادر میں لے کر چادر پانچوں اپنے سمیت پانچوں پہ اوڑھ دی اور یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک آپ نے قرآن مجید میں میری ازواج مطہرات کو، میری گھر والیوں کو اہل بیت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ جی ان کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، جو انعام ان کو عطا کیا ہے بن مانگے، ان کے لیے میں وہ انعام مانگ رہا ہوں۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ جو الفاظ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے، حضور نے وہ دعا کی شکل میں مانگے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے پیغمبر کی گھر والیوں، پیغمبر کے اہل بیت، اللہ تم سے پلیتی کو دور کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ تو حضور نے بھی یہاں دعا میں مانگا فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، کہ یہ چاروں میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی اللہ پاک آپ ناپاکی کو دور فرما دیں۔ اور وہاں اللہ رب العالمین نے پاک صاف کرنے کا وعدہ کیا ان الفاظ سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ذوات گرامی کے لیے مانگا وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، کہ وہاں آپ نے بن مانگے میری بیویوں کو پاک کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا یہ گھر تھا، انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی کہ مجھے بھی اس چادر میں لے کر اس اعزاز سے نوازا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں ان کے لیے وہی کچھ مانگ رہا ہوں جو رب نے میری گھر والیوں تمہیں بن مانگے عطا کر دیا ہے۔ اب ہم قرآن کو بھی ماننے والے، سنت کو بھی ماننے والے، اللہ کے فرمان پہ بھی ایمان، حضور کے فرمان پہ بھی ایمان۔ تو قرآن مجید کا مصداق حضور کی ازواج مطہرات اور حدیث پاک کا مصداق حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو میں نے بات شروع میں یہ عرض کی تھی کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کے دائرے کو تنگ نہیں کرتے، اہل بیت کے دائرے کو اتنا وسیع کرتے ہیں جتنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت کی دو ہیڈ لائٹس ہیں، ایک ہیڈ لائٹ صحابہ کی محبت سے روشن ہے اور ایک ہیڈ لائٹ اہل بیت کی محبت سے روشن ہے۔ ان میں سے ایک بھی مدھم ہو جائے، کمزور ہو جائے، صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک چراغ صحابہ کی محبت سے روشن ہے اور ایک چراغ اہل بیت کی محبت سے روشن ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کنٹیکٹ ہے۔ صحابہ کی محبت میں بھی کمی آئی، یہ لائٹ مدھم ہو جائے گی، اہل بیت کی محبت میں بھی کمی آئی، یہ لائٹ مدھم ہو جائے گی۔ صحابہ کی تعریف میں بھی اگر ہم نے تنگی سے کام لیا، تعصب ہٹ درمی سے کام لیا اور یہ کہا کہ سارے نہیں، 3 5 صرف ایماندار رہ گئے تھے، تب بھی یہ لائٹ
فیوز ہو جائے گی، اور اگر اہل بیت میں بھی دائرہ وسیع کرنے کی بجائے ہم نے یہ کہا کہ صرف 4 ہستیاں اہل بیت میں آتی ہیں، تب بھی یہ لائٹ فیوز ہو جائے گی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے اس گاڑی کی ان 2 لائٹوں کو روشن رکھتے ہیں تو ہر دم ان چراغوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی روشنی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے ان الفاظ میں لے کر چلتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، لیکن اہل بیت کی تعریف وہی ہوگی جو اللہ کے قرآن نے پاک پیغمبر کے فرمان نے کی ہے۔ اب کہاں کا یہ انصاف ہے کہ 4 ہستیوں کو اہل بیت میں مانا جائے اور باقی سب کا انکار کیا جائے، اور جو اہل بیت کو صحیح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق مانتا ہے، اس محب اہل بیت کہنے کی بجائے دشمن اہل بیت کہا جائے۔ انصاف پسند لوگوں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اس بات کو سنیں، سمجھیں اور پڑھیں، اور اہل سنت والجماعت کے نظریے سے واقف ہونے کے بعد وہ خود یہ فیصلہ دیں کہ اہل بیت کا محب کون ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اہل بیت کا محب وہی ہے جو صحابہ کا محب ہے۔ 4 ہستیوں کو اہل بیت میں ماننا اور باقی سب کا انکار کرنا، یہ بعض مذہبی بہروپیے اور اجمی فنکاروں کی سازش تو ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کا پیغام نہیں ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کے ماننے والوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ کہنے والوں نے کہا کہ اہل بیت میں صرف حضور کی ایک بیٹی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اہل بیت میں حضور کی 4 صاحبزادیاں شامل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اب میری بات خلاصے کے طور پر پھر ایک بار یوں ہے کہ ہم حضور کی ساری ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، حضور کی 4 بنات کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ اور آگے چلیے، کہنے والوں نے کہا کہ حضور کے صرف 2 نواسے اہل بیت میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے نواسے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت حسن و حسین کے چھوٹے بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بے شک بچپن میں فوت ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں بچپن میں فوت ہوئے نواسے تو حضور کے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت ابو العاص کے بیٹے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ حضور کی کوئی نواسی اہل بیت میں سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نواسیاں اہل بیت میں سے ہیں۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ ہستیاں مظلوم ہیں اور ہم مظلوموں کے وکیل ہیں، ہم مظلوموں کے حق میں ہیں، اور انہی مظلوموں کا تذکرہ کرتے کرتے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظالم بن کے نہیں، مظلوم بن کے، مظلوموں کے حمایتی بن کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نواسیاں اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی 3 بہنیں اور ان کے نام بالترتیب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ ام کلثوم
رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسی عجمی فنکاروں کے طبقے نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاک پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں۔ ہم کہتے ہیں پاک پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس پر قرآن مجید کا حکم واضح طور پر موجود ہے۔ بناتی کا لفظ جو آیا ہے یہ ایک بیٹی کے لیے نہیں ہے، ایک سے زائد کے لیے ہے، اور باقی روایات اس پر واضح طور پر دلیل کے طور پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک پیاری سی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بیٹیوں کے نام پہ رکھے ہیں، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، اور یہ تو رہی حضرت فاطمہ الزہرا کی صاحبزادیاں۔ ہم کہتے ہیں حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اب بات پورے مقدمے کے بعد خلاصے کے طور پر یہ سامنے آئی کہ ہم بالترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، حضور کی ساری بنات کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، حضور کے سارے نواسوں کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں، حضور کی ساری نواسیوں کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ جیسے ہم صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں جدا نہیں ہونے دیتے، ایسے ہی ہم اہل بیت کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتے۔ اتفاق، اتحاد، رواداری، پیار، محبت یہ نیچے سے شروع نہیں ہوتا ہے، اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ بڑوں میں اتحاد، اتفاق، رواداری، پیار، محبت مانا جائے، اور یہ کوئی ہم نے مجبوراً نہیں ماننا ہے، یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکموں کو سمجھ کے ماننا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک ہیں، رحماء بینہم، ان میں نفرتیں نہیں ہیں، محبتیں ہیں، ان میں عداوتیں نہیں ہیں، ان میں دوستیاں ہیں، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ ہم آج اگر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں اور اس میں مخلص ہیں تو پھر ہمیں نیچے سے نہیں، ہماری بات گھر کا فرد نہیں سنتا ہے، گلی کا آدمی نہیں مانتا ہے، اپنے ماحول معاشرے میں ہماری بات نہیں چلتی ہے، ہم پوری امت میں اتحاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بات اپنے کندھوں پہ نہیں لیتے اور نہیں اس کو نبھا سکتے ہیں۔ ہم ایک آسان سا فارمولہ یہ بتاتے ہیں، اتحاد امت، اتفاق امت، یا رواداری، پیار، محبت، کوئی بھی آپ اسے نام دے دیں، یہ چھوٹوں سے شروع نہیں ہوگا، بڑوں سے شروع ہوگا۔ صحابہ اور اہل بیت کو بھی آپس میں ایک ماننا ہوگا، اور خود اہل بیت کے درمیان جو دیواریں ہم نے نفرت کی کھڑی کر دی ہیں، ازواج مطہرات کو ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں مانا، یہ بھی غلطی ہے۔ حضور کی بنات کا انکار کیا، یہ بھی غلطی ہے۔ حضور کے باقی نواسے اور نواسیوں کا انکار کیا، یہ بھی غلطی ہے۔ حضرات حسنین کی سگی بہنوں کا انکار کیا، یہ بھی غلطی ہے۔ اور پھر ان ہستیوں کی آپس میں رشتہ داریاں، تعلق اور آپس میں محبتوں کا ایک وسیع باب ہے، جس پر علماء اہل سنت کی واضح تشریحات موجود ہیں، اس پر کتب موجود ہیں۔ اس امت کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا محمد نافع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت زندہ موجود ہیں، ان کی کتاب رحماء بینہم، یہ اتفاق امت اور اتحاد امت کا ایک بہترین فارمولہ ہے، اور یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل و دماغ میں اتار کر ان کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ان کی غلامی کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اللہ آخرت میں ان کی سنگت اور دوستی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔